اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے بات کی کہ گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہیں، اور گناہ کرنے کی وجوہات کو بیان کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گناہ سے بھی بری 4 باتیں ہیں. گناہ سے بھی بری 4 باتیں کون سی ہیں؟ گناہ بہت برا ہوتا ہے، لیکن 4 باتیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں. پہلے ہم نے جانا گناہ کی تعریف کیا، گناہ کس کو کہتے ہیں. اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ رب العزت کی بات نہ ماننا، سنت کے خلاف کوئی عمل کرنا، دین میں کوئی نئی چیز کا پیدا کر دینا جو اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہو، اس کو گناہ کہتے ہیں. پھر گناہ کی وجوہات کا ذکر کیا گیا، جس میں اس چیز کی طرف نشاندہی کروائی گئی کہ گناہ کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ گناہ بسا اوقات انسان اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس دیکھ رہا ہوتا ہے یا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، فکر نہیں، اور انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے. گناہوں سے بھی بری 4 باتیں ہیں. نمبر 1، جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کو ہلکا سمجھتا ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کو کیا چاہیے کہ کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھے، اس گناہ کو ہلکا تو نہ سمجھے. اس لیے گناہ سے بھی زیادہ برا کام ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا، کیونکہ بسا اوقات ہم گناہ کر کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. دوسری چیز، گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں. جیسے عموماً عورتیں کہتی ہیں نا، دیکھا میں نے اسے جلانے کے لیے یہ بات کی. اب وہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے جلانے کے لیے، یعنی اس کے دل کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ بات کی ہے، تو یہ گناہ پر خوش ہونے والی بات ہے. یہاں اگر کسی گناہ کا راستہ کھل جائے تو خوش ہو کے اب میرے لیے گناہ کرنا آسان بن گیا، یہ بھی گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے. تیسری چیز ہے گناہ پر اصرار کرنا، یعنی ایک گناہ کو بار بار کرنا بھی بہت برا ہے. اور چوتھی چیز، گناہ پر فخر کرنا، گناہ پر اترانا، فخر کرنا گناہ سے بھی برا کام ہے. تو کون کون سی چیزیں گناہ سے بھی بری ہوئی؟
गुनाह को हल्का समझना, गुनाह करके खुश होना, गुनाह पर इसरार करना और गुनाह पर फ़ख्र करना। नेकी और गुनाह में फ़र्क क्या होता है? नेकी और गुनाह का जो फ़र्क होता है ना, वो रोशनी और अंधेरे का होता है। अगर किसी जगह अंधेरा हो तो वह इंसान को सांप और बिच्छू नज़र ही नहीं आते और वो इनसे बच नहीं सकता। जैसे ही रोशनी आती है, सांप बिच्छू का पता चल जाता है। अव्वल तो वो खुद ही भाग जाते हैं, वरना इंसान इनको मार देता है। इसी तरह जिस इंसान के पास इल्म का नूर होता है, इस नूर के आते ही गुनाहों के सांप बिच्छू के सामने वाज़िह हो जाते हैं। फिर वो इंसान इन सांप बिच्छू से बचने की कोशिश करता है। बस यही फ़र्क है नेकी और गुनाह का। असल में जो नेकी होती है ना, अल्लाह की तरफ रजूए इल्लाह, वो नेकी किसी भी सूरत में हो सकती है। वो नेकी नमाज का पढ़ना भी हो सकता है, वो नेकी नमाज भी हो सकती है। नमाज का पढ़ना, किसी से मुस्कुरा के बात करना, किसी के लिए काम आ जाना, सदका करना, नेकी की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं ना। ज़रूरी नहीं कि इंसान बड़ी बड़ी नेकियों की तरफ देखे, छोटी छोटी नेकियां भी बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। और हमारा अलमिया ये है कि हम बड़ी नेकियों के पीछे भागते भागते छोटी छोटी नेकियां करना भूल जाते हैं। इसके लिए भी करना क्या होगा? गुनाह को छोड़ना होगा, क्योंकि गुनाह का जो साया होता है ना, गुनाह की जो तारीकी होती है, वो इंसान से उसका अमल छीन लेती है, उसको अंधेरों में भटकना छोड़ देती है। तो सबसे पहले गुनाह को छोड़ने के लिए किसकी तरफ आना होगा? कुरान की तरफ। सिरात मुस्तकीम को थामना होगा। और इसके लिए सबसे पहले अपने सुनने के दराजात को बेहतर बनाना होगा। सबसे पहला अमल क्या करें? अपने सुनने को बेहतर बनाएं। सुनने के भी 4 दर्जात हैं। सुनने का पहला दर्जा है कि इंसान सुने, इसको समझे, और जब सुन ले और समझ ले तो मान भी ले। सुनना, समझना और उसको मान लेना मोमिन की सिफ़त है। दूसरा दर्जा कि सुनना समझना लेकिन अमल में कोताही करना, ये फासिकीन का दर्जा है। वो बंदा सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन नफ्स की खराबी की वजह से अमल नहीं करता। तीसरा दर्जा ये है कि ना सुनना ना समझना, ऐसा कौन करता है? मुनाफिक। और चौथा दर्जा ये है कि ना सुनना, ना मानना, ना समझना, ना अमल करना, ये काफिरों का दर्जा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नती लोगों की तारीफ़ की है। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 18 में कहा है, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना।
اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سننا، بات کو غور سے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول۔ پھر کیا کہا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ وہ بات سنتے ہیں اور اچھے انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سورۃ انفال آیت نمبر 21۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ اور ایمان والے چونکہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ خیر صحیح ہے، ہم روز قرآن پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات، اس کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں، کانوں سے ٹکراتی ہیں، ہم اس کو سمجھ پا رہے ہوتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ مگر ایسا بندہ مومن تو ہوتا ہے مگر فاسق ہوتا ہے، جو نیکی کرنے کی جزا سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سننا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہم نے سننا ہے، اپنے سننے کے درجات کو اچھا کرنا ہے۔ سنی نہیں کریں گے، ایک آیت، چاہے ایک آیت روزانہ کی تلاوت کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کے فہم کا ادراک کرنا اور اس کے بعد عمل کرنا، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک آیت، ایک بات، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عمل کرنا شروع کریں گے، پھر ہماری زندگی جگمگانے لگے گی، جیسے جگنو کی روشنی اندھیرے میں بھی روشنی ہوتی ہے نا، اس طرح جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ جگنو بن جاتا ہے، اندھیرے میں بھی روشنی دیتا ہے۔ آئیے گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ سے بھی ہلکی باتوں کا خیال رکھیں، اپنی سماعت کو بہتر بنائیں اور اس جگنو کی طرح ہو جائیں جو ہمیشہ روشنی دیتا ہے، ہمیشہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا واشہد ان محمدا عبدک ورسولک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔